کا پتا ہمیشہ ترک کا پتا ہوتا ہے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. اسے محض اتفاق کہیے یا کچھ بھی، اس وقت پاکستان کی چوٹی کی پولیٹیکل لیڈرشپ لندن میں ہے. لندن کا جب ذکر آتا ہے تو بارہا پاکستان کے سیاسی حلقوں میں، میڈیا حلقوں میں لندن پلان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. کوئی لندن پلان ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ دلچسپ موقع ہے پاکستان کی سیاست کا. اور اس موقع پہ وزیر اعظم جناب نواز شریف اس وقت لندن میں ہیں، جہاں پر انہیں اپنے میڈیکل چیک اپس کرانے ہیں. اس موقع پہ جناب آصف علی زرداری بھی لندن میں ہیں، جو پچھلے کئی ماہ سے لندن میں ہی مقیم ہے. اسی دوران وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور حکومت کے آج کے سب سے اہم سیاسی اتحادی مولانا فضل الرحمان بھی لندن پہنچ گئے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ تینوں حضرات لندن میں ہیں، لیکن سیاسی ٹائمنگ کے حوالے سے اس قسم کی میٹنگز اور اس قسم کے ماحول میں اس قسم کی میٹنگز کی تشہیر کی سیاستدانوں کو زیادہ فکر ہوتی ہے. وہ جو نظر آ رہا ہے، جو نظر آئے گا، اس کی بہت فکر ہوتی ہے. اندرون خانہ چاہے کچھ ہوتا رہے، اندرون خانہ کسی قسم کی بھی پیش رفت ہو وہ کری جا سکتی ہے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسی بات جس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے، وقت کے لحاظ سے وہ نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے آج کی پولیٹیکل ٹائمنگ میں جناب آصف علی زرداری کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ انہیں اس قسم کی کسی سرگرمی میں عوام نہ دیکھے، کیونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی حزب اختلاف کی ایک بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت سے ابھرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور پاناما لیکس کے پس منظر میں ایک حزب اختلاف کی مضبوط سیاست اور مضبوط قیادت بھی فراہم کر رہی ہے. جناب عمران خان سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے. اس ماحول میں جناب آصف علی زرداری کی جناب نواز شریف سے کسی قسم کی بھی کوئی ملاقات، اس کی ایک تصویر ہی پیپلز پارٹی کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتی ہے. اس لیے ناممکن ہے کہ جناب آصف علی زرداری اس قسم کا کوئی رسک لیں، چاہے جتنی بھی مفاہمت کی سیاست ان کی پالیسی رہی ہو. کم از کم اس کی تصویر، اس کی تشہیر اور اس کی خبر کسی صورت میں وہ باہر نکلنے نہیں دیں گے. اگر انہوں نے ایسا سوچا بھی کہ وہ جناب نواز شریف سے کوئی ملاقات کریں یا کوئی مفاہمت کریں. اسی دوران جناب مولانا فضل الرحمان کا بھی لندن پہنچ جانا بہت اہم ہے، اور یقینی طور پہ مولانا فضل الرحمان وہ ایک شخصیت ہیں جو جناب آصف علی زرداری، جن کے وہ ایک قریبی سیاسی دوست رہ چکے ہیں، انتہائی قریبی ساتھی رہ چکے ہیں، اور ان کے آج کے قریبی سیاسی اتحادی جناب نواز شریف کے درمیان کسی پل کا کردار ادا کرے. لیکن وہ ایسے پل کا کردار ادا کرے، یہ بات خارج از امکان بھی نہیں ہے موجودہ سیاسی ماحول میں، جب مولانا فضل الرحمان بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے قیادت میں چلنے والا، یا عمران خان جس حزب اختلاف کو لیڈ کر رہے ہیں یا جس دباؤ کی بات کر رہے ہیں، اسے پسپا کیا جائے. اس پورے ماحول میں جناب مولانا فضل الرحمان کا برطانیہ پہنچنا، جو ایک طویل عرصے کے بعد ان کا لندن کا دورہ ہے، وہاں پہنچ کر انہوں نے اس بات کی اہمیت کو ضرور اجاگر کیا ہے کہ ملاقات ضرور ہونی چاہیے جناب آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نواز شریف کی. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے. اگر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کا سوال کوئی کرے گا تو میں کہتا ہوں ہونی چاہیے. اور زرداری صاحب کی تو اپنی ایک شناخت ہے مفاہمت کی سیاست. تو اس اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جس پر ہم سب کا اتفاق رہا ہے اور ہمیشہ رہا ہے کہ پاکستانی سیاست میں بھونچال نہیں آنے چاہیے. پاکستانی سیاست ان بھونچالوں کا متحمل نہیں ہے. ہم نے گزشتہ یعنی 2 ادوار 5 سال پورے کیے ہیں. یہ دور بھی ہمیں پورا کرنا چاہیے. اس سے اداروں میں استحکام آتا ہے. جمہوریت کے تسلسل کی بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان لندن میں، جہاں پر انہوں نے اس بات سے بھی انکار کیا ہے کہ ان کی جناب آصف علی زرداری سے بھی کوئی براہ راست ملاقات ہوئی ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان نے اس بات کا بھی اقرار نہیں کیا ہے کہ ان کی کوئی ملاقات جناب آصف علی زرداری سے بھی ہوئی ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ پاناما لیکس کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں نظر آیا ہے، لیکن بھونچال صرف پاکستان میں نظر آتا ہے. پاناما پوری دنیا کے لیے ہے اور بھونچال صرف پاکستان میں ہے. یہ پیالی کے اندر طوفان کھڑا کرنے والی باتیں ہیں. اب ٹھیک ہے، ایک مسئلہ آ گیا ہے، میں اس کو کسی فرق کے ساتھ نہیں ماننا چاہتا ہوں. اگر پاناما نہ آتا
تو کیا نواز شریف کی دولت نہیں تھی؟ کیا زرداری صاحب کی دولت نہیں تھی؟ کیا اس پر بندر میں اس کا فلیٹ نہیں تھے؟ کیا زرداری صاحب پر پہلے الزامات نہیں تھے؟ اگر یہ بالکل ہی نہ ہوتا بیچ میں تو کیا پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان کا سرمایہ دار کا اتنا بڑا پیسہ کیوں ہے اور غریب اتنا غریب کیوں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس پانامے کے بغیر بھی یہ سوالات اپنی جگہ موجود ہیں. مولانا فضل الرحمان ابھی چند روز اور لندن میں قیام کریں گے. اپنے میڈیکل چیکس اور جو ان کے ریزلٹس آئیں گے، ٹیسٹ آئیں گے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف وطن واپس کب لوٹے، لیکن اپنے پروگرام کے مطابق انہیں جمعرات کو پاکستان واپس آنا ہے. اسی دوران اطلاعات ہیں کہ جناب آصف علی زرداری جو کہ کئی مہینوں سے لندن میں مقیم ہیں، اب شاید دبئی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آج یا کل شاید وہ دبئی کے لیے روانہ ہو جائیں گے. ادھر پاکستان میں کل پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک اہم میچ شروع ہوگا. یہ میچ 2 ہفتے جاری رہے گا اور اس کا موضوع ہے TOR، یعنی کہ ٹرمز آف ریفرنس، اس کمیٹی کے لیے جو کہ قائم کی گئی ہے پارلیمان میں، جس میں ایک جانب حزب اختلاف ہے اور دوسری جانب حکومت ہے، جس نے طے کرنا ہے کہ تحقیقات کس چیز کی ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، کب شروع ہونی چاہیے، کب ختم ہونی چاہیے، کون کرے. یہ بہت اہم میچ ہے جو کھیلا جائے گا، 2 ہفتے جاری رہے گا. اس سلسلے میں ہم بات کریں گے وقفے کے بعد اس کمیٹی کے ایک ممبر سے. ٹھنڈا نہیں ہوا ہے لیکن جاری ضرور ہے، اور وہ ہے پیناما پیپرز کا معاملہ جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے خبروں میں تھوڑی پشت پہ چلا گیا ملا منصور کے واقعے کے باوجود، لیکن کل پھر سے یہ خبروں میں آئے گا جب وہ پارلیمانی کمیٹی جو کہ تشکیل دی گئی ہے حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان پارلیمنٹ کے اندر، وہ اس بات کا تعین کرے گی کہ پاناما پیپرز کے حوالے سے تحقیقات کیا، ٹرمز آف ریفرنس کیا ہونا چاہیے، کن معاملوں پہ تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کو کتنے عرصے میں مکمل ہونی چاہیے، تحقیقات کون کرے اور اس کے لیے کیا فوراً تشکیل دینا چاہیے. یہ بہت اہم معاملہ ہے جس کے لیے حزب اختلاف کے 6 اراکین اور حکومت کے 6 اراکین کل سر جوڑ کے بیٹھیں گے، اور اس کے لیے پہلا اجلاس کل شام 4 بجے ہوگا قومی اسمبلی کے اسپیکر کے چیمبر میں، جہاں پر قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی موجود ہوں گے. قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے جو اس سلسلے میں پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی پاناما پیپرز، آف شور کمپنیاں، سیاسی اثر و رسوخ سے قرضوں کی معافی اور کک بیک کی تحقیقات کے لیے 2 ہفتے میں ضابطۂ کار تیار کرے گا. اب یہ بھی بہت ایک اہم معاملہ ہوگا کہ کن کن امور کو اس چیز میں شامل کرنا ہے. اسپیکر کی جانب سے تو کہا گیا ہے کہ اس میں آف شور کمپنیاں ہوں گی، قرضوں سے معافی ہوگی، کک بیکس کے معاملات ہوں گے. حزب اختلاف کی جانب سے بہرحال کہنا یہ تھا کہ سب کو ایک طرف رکھا جائے، پہلے صرف جناب نواز شریف کے اہل خانہ کے حوالے سے تحقیقات کی جائے، اور یہی وہ میچ ہے جو کہ شروع ہوگا کل. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں بالآخر فیصلہ کیا ہوتا ہے. اس میں اپوزیشن کی جانب سے پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے اعتزاز احسن، تحریک انصاف کو کریں گے شاہ محمود قریشی، متحدہ قومی موومنٹ کو بیرسٹر محمد علی صاحب، جماعت اسلامی کے صاحبزادہ طارق اللہ، ANP کے الیاس بلور ہوں گے، اور مسلم لیگ قاف سے طارق بشیر شامل ہوں گے. جبکہ حکومت نے کہا ہے کہ اس کی جانب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق، وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی انوشا رحمان، نیشنل پارٹی کے سینیٹر حاصل بزنجو اور JUIF کے اکنی دورانی اس کمیٹی میں شامل ہوں گے. جبکہ وفاقی وزیر قانون جناب زاہد حامد اس کمیٹی کے اینکر ہوں گے، ایکس آفیشو کے طور پر اس میں وہ سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیں گے. یہ معاملہ بہت سخت ہونا ہے. الزامات ابھی کمیٹی ملی نہیں ہے، الزام لگنے شروع ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ PTI اس میں آگے ہے. جناب شاہ محمود قریشی نے ابھی اجلاس سے پہلے ہی کہا ہے کہ حکومت اس میں وقت لینے کی کوشش کرے گی، ڈریگ کرنے کی کوشش کرے گی. میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میٹنگ ابھی شروع کل ہونی ہے، پہلی نشست کل ہونی ہے، لیکن مجھے برملا کہنے کی اجازت دے دیجیے. مجھے حکومت کی نیت پر شک ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ٹائم گیلنگ ایکسرسائز، میں سمجھتا ہوں وہ وقت گزارنے کا ان کا ایک ایجنڈا ہے. وہ نہیں چاہتے جوڈیشل کمیشن بنے، وہ نہیں چاہتے کہ TOR پر اتفاق ہو. آپ دیکھیں اور ان کی ذرا تشکیل دیکھیں کمیٹی کی. کہ میں نے نام پڑھے، میں نے کہا 2 خواجے ہیں، ایک نہیں ہے. میں نے کہا بڑے میاں چھوٹے میاں، سبحان اللہ. تو اس لیے مجھے کچھ زیادہ اس TOR کمیٹی سے توقع نہیں ہے.
پہلے سے ہی تحریک انصاف کہتی ہے کہ اسے اس ٹی او آر کمیٹی سے کوئی توقع نہیں ہے حزب اختلاف کے اس ٹی او آر کمیٹی میں شامل ہوں گے متحدہ قومی موومنٹ کے بیرسٹر محمد علی سیف جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ حکومت کے لیے تو ایک موقف پہ آنا کوئی مشکل بات نہیں ہے, تمام حکومتی لوگ ہیں, حزب اختلاف کی مختلف جماعتیں ہیں, ہر جماعت کا ایک رکن ہے اس میں, اور ہر جماعت کا اس پورے ماحول کے حوالے سے اپنا اپنا موقف ہے اور قدرے مختلف موقف ہے. آپ لوگوں کا اپنا کب اس سلسلے میں کیا کوئی اجلاس ہوگا جس میں ایک یکساں موقف کے لیے حزب اختلاف کی کمیٹی ایک جگہ اکٹھا ہو, اس سے پہلے کہ حکومت سے بات چیت کا آغاز ہو؟ کیا اس مرحلے کی کیا کوئی ذکر ہے؟ دیکھیں, آج تو فارمل نوٹیفیکیشن کی کاپی ہمیں ملی ہے پارلیمانی کمیٹی کی, اور کل اس سلسلے میں یقینی طور پر 4 بجے کے اجلاس سے قبل ہم آپس میں ملیں گے اور مشاورت بھی ہوگی اور کمیٹی کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل طے کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوگی. لیکن جو آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں اب بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ خدشہ تو بہرحال رہے گا کہ باوجود کوششوں کے کہ ایک متفقہ ٹی او آرز بنے اور جوڈیشل کمیشن بنے اور کمیشن انکوائری کرے اور اس معاملے کو ایک منطقی انجام تک پہنچائے, یہ ٹارگٹ ہے تو صحیح, لیکن جہاں پر اتنی زیادہ جو ہے وہ کنفلکٹنگ قوتیں موجود ہوں تو وہ یقینی طور پر کچھ سٹیلمیٹ بھی آئے گا, رکاوٹیں بھی آئیں گی, ابہام بھی پیدا ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب کی نیت ہے کہ اس معاملے کو ایک سلجھاؤ کی طرف اور ایک کنکلوژن کی طرف لے کے جایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود انشاءاللہ ہم 2 ہفتے میں اس قابل ہو سکیں گے کہ یہ کمیٹی کا جو مینڈیٹ ہے اس کو پورا کر سکیں. اچھا بیرسٹر صاحب, یہ بھی بتائیے گا جیسے کہ ایم کیو ایم ہے وہ کہتی رہی ہے کہ اس کا اپنا موقف ہے, وہ اپوزیشن کے اندر اپوزیشن ہے, اسی طرح سے دوسری سیاسی جماعتیں بھی اپنی رائے رکھتی ہیں. کتنا امکان ہے کہ یہ کمیٹی جب بیٹھے, جو اس کے ٹی او آرز کے لیے یہ مل کے بیٹھ رہی ہے, کہ اس کا جو اسکوپ آف ورک ہو یا جو چیز یہ سجیسٹ کرے وہ محض پاناما لیکس یا پاناما پیپرز کے حوالے سے نہ ہو اور دوسرے معاملات, کیونکہ یہ بہت وسیع موضوع اب اختیار کر گیا ہے. یہ پاکستانیوں کے غیر ملکی اثاثوں کے معاملات ہیں, انڈکلیئرڈ ایسٹس کے معاملات ہیں, خود ملک کے اندر بھی کھربوں روپوں کے جو انڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں اس کے, کیونکہ یہ ہم پورے اسپیکٹرم کی بات کر رہے ہیں, امکان ہے کہ اس تمام چیز کا یہ احاطہ کرے یا پھر اس کے لیے ایک حل بھی تجویز کرے, چاہے اس میں آئین میں ترمیم کرنی پڑے یا کچھ کر سکے. یہ اس کا امکان ہے آپ کے خیال میں, خارج از امکان ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, بات یہ ہے نا کہ ہماری جو ایمبیشن ہے یا جو جس کو ہم اپنی خواہش کہہ سکتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ کرپشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی امور ہیں اور جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں ان سب کو کور کیا جائے اور خاطر خواہ نتائج بھی حاصل کیے جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو آپ بہت زیادہ وسعت دیں گے ٹی او آرز کو یا اس کے مینڈیٹ کو, تو وہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کل ڈی سیک, ایک بند گلی میں شاید جا کر رک جانے کا اس میں ایک امکان ہے. اور اگر آپ اس کو بالکل محدود کر کے صرف پاناما لیکس تک محدود کر دیں اور پاناما لیکس کے اندر بھی صرف وزیر اعظم یا ان کی فیملی تک محدود کر دیں تو بھی لگے گا یہ کہ شاید یہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. تو اس لیے دونوں جو ایک ایکسٹریمز جو دونوں طرف ہیں ان کے بیچ میں سے کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹیرینز وہ لوگ جو پبلک آفس ہولڈر ہیں ان کی حد تک تو بالکل میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے احاطہ ہونا چاہیے اور اس تک مینڈیٹ جو ہے اس میں یہ آنا چاہیے, اور پاناما لیکس کو بھی ضرور ہونا چاہیے. اب پاناما لیکس سے باہر کے جو امور ہیں جو کہ حکومت چاہ رہی ہے, ہمیں بھی یہ خدشہ ہے کہ شاید حکومت کی خواہش یہ ہے کہ معاملے کو اتنا وسیع کر دیا جائے کہ کسی کنکلوژن تک پہنچ ہی نہ سکے, یا اگر پہنچنے کی بات ہو بھی تو اتنا عرصہ لگ جائے کہ اس وقت تک یہ معاملہ دب جائے. تو لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک کلیئر سی بات ہے کہ صرف وزیر اعظم اسپیسیفک اگر ہوں گے تو وزیر اعظم کو ٹارگیٹ کرنے کی خواہش شاید کچھ لوگوں کی ہے اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہوں, اور وزیر اعظم کا نام بھی آ چکا ہے, لیکن شاید اس کی وجہ سے یہ چیز پولیٹیکل بائس اس میں جھلکے گا جو شاید اس کمیٹی کے مقاصد کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے اچیو کرنے کے بجائے ان کو ڈیفیٹ کرنے کا باعث بنے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ درمیانی راستہ نکالنا ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر محمد علی سیف, جو کہ اس پارلیمانی کمیٹی میں حزب اختلاف کی جانب سے شامل ہوں گے, متحدہ قومی موومنٹ کو ریپرزینٹ کریں گے. 2 بار انہوں نے اپنی گفتگو بھی کیا کہ اگر صرف وزیر اعظم کے خاندان تک محدود کیا گیا
اس تحقیقات کو, اس TOR کو, تو اس سے پولیٹیکل بائس نظر آئے گا. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ پاناما کا شور, ملا عمر کا واقعہ, ان تمام واقعات نے اس اہم چیز کو چھپا دیا ہے کہ بجٹ آنے والا ہے آئندہ چند دنوں میں. بجٹ کے حوالے سے ہر پاکستانی کا انٹرسٹ ہے, کاروبار کا انٹرسٹ ہے, بزنس کا انٹرسٹ ہے. یہ بجٹ کیا لا رہا ہے, کیا لے جائے گا, اس پر ہم بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاناما لیکس کی گھن گرج نے بجٹ کے حوالے سے گفتگو کو بالکل دبا کے رکھ دیا ہے. نہ ہی حکومت کی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ اس بجٹ کی تیاری کے لیے کیا کر رہی ہے. عوام دانتوں میں انگلی دبائے بیٹھے ہیں, بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جو پہلے ہی ٹیکس دیتے ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ کیا انہیں مزید اس چکی میں پیسا جائے گا, اور وہ لوگ جو کبھی ٹیکس نہیں دیتے کیا وہ انتظار میں ہیں کہ کیا وہ مزید پاکستان میں یہ مزے لے سکیں گے کہ وہ ٹیکس نہ بھی دے اور تمام مراد بھی حاصل کرے. اور کاروبار والے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ کے لیے, کاروبار کے لیے کیا راستے پیدا ہوں گے. فی الحال حکومت کا اس بجٹ کے حوالے سے کوئی معافی ضمیر سامنے نہیں آیا. 3 جون کو بجٹ پیش ہوگا, لیکن پاکستان کے چیدہ سرمایہ کاروں سے, بزنس مین سے ہم نے پوچھا کہ آپ کی توقع کیا ہے, یا مثال کے طور پہ اگر آپ خود وزیر خزانہ ہوتے تو آپ بجٹ میں کیا پیش کرتے. اس سلسلے میں ہم نے بات کی. ہمارے ساتھ تھے جناب عارف حبیب جو چیئرمین ہیں عارف حبیب گروپ کے, جناب خالد طواب جو وائس پریزیڈنٹ ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے, جناب یونس بشیر جو کہ صدر ہے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے, اور جناب شہاب رضوی جو کہ پریزیڈنٹ ہے اوورسیز انویسٹرز چیمبرز آف کامرس کے. اگر میں وزیر خزانہ ہوتا تو میری سب سے پہلی ترجیح جو ہے انویسٹمنٹ پروموشن ہوتی, کیونکہ انویسٹمنٹ کے ذریعے ہی جو ہم لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کے ریونیوز بڑھا سکتے ہیں, اور لوگوں کو اشیاء صرف جو ہے وہ ارزاں قیمت پہ اویلیبل کر سکتے ہیں. اس کے بعد مجھے ظاہر تعلیم اور صحت پر جو ہے میں توجہ دیتا تاکہ لوگ جو ہے ہمارے ہاں ایک ایسیٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو, لوگوں کی جو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ بہتر کام کر سکیں. اگر میں وزیر خزانہ ہوتا تو میری پہلی پریورٹی جو ہے وہ ہوتی ملک پہ انڈسٹریوں لگانا اور ایسے اقدامات کرنا جس سے نہ صرف لوکل انویسٹر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے بلکہ ہماری فورن انویسٹمنٹ بھی آئے. میں یہ واضح کر دوں کہ یہ بڑی کلیئر چیز ہے, لوکل انویسٹر انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں آئے گی. اگر میں وزیر خزانہ ہوتا تو میں جو بھی ٹریڈ پاکستان میں, چاہے وہ انڈسٹری ہے کسی بھی سیکٹر کی ہے, چاہے کوئی امپورٹر ہے, کوئی ریٹیلرز ہے, کوئی چھوٹے تاجران ہیں, اس طرح کوئی بھی ہے, میں جنرل لوگوں سے بیٹھ کے سب سے پہلے میں یہ بات کرتا اور بتاتا کہ دیکھیں جی پاکستان کی صورتحال اس وقت یہ ہے, پاکستان معاشی طور پہ جو بھی صورتحال ہے کمزور ہے یا جو بھی ہے, میں بتا ان سے بات کرتا ہوں, کہتا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ریونیو ملے, مگر ہم ریونیو کوئی ٹیکس بڑھا کے نہیں چاہتے, ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو گورنمنٹ کو ریونیو ملے آپ کا کاروبار بڑھے تاکہ اس سے جو آپ کی انکم بڑھے, انڈسٹری گروتھ کرے. اگر میں فائنانس منسٹر ہوں گا تو میرا پورا ایمفیسس ریونیو کلیکشن پہ ہوگا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فائنانس منسٹری کے اندر لوگ ہیں ان کا بھی یہی ایمفیسس ہے, لیکن جو اقدامات انہوں نے اب تک کیے ہیں ریونیو کلیکشن یا ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے, انفارچونیٹلی وہ بہت سارے اقدامات جو ہیں وہ سکسیسفل نہیں رہے. تو اس لیے مجھے سوچنا پڑے گا کہ نئے طریقے سے میں کس طرح ریونیو بیس بڑھا سکتا ہوں. مختصر طور پہ یہ پاکستان کی چیدہ کاروباری شخصیات وزیر خزانہ کو یہ مشورہ دے رہی تھی کہ سب سے بڑا فوکس ان کا ہونا چاہیے ایسے ماحول کی جانب جس میں سرمایہ کاروں کی انکریجمنٹ ہو, وہ سرمایہ کاری پاکستان میں کرے. خاص طور پہ پاکستان کے اپنے سرمایہ کار وہ اپنا سرمایہ نکالیں اور انڈسٹری میں لگائیں, کاروبار کو وسعت دے, ایسا ماحول پیدا ہونا چاہیے. اور اس کو دیکھ کے پھر بیرونی سرمایہ کار بھی پاکستان کا رخ کرے گا. پہلی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ کہ حکومت اپنے محصولات کو بڑھائے اور ان لوگوں کو اپنے نیٹ میں لائے جو کہ ٹیکس نہیں دیتے, جو کہ ابھی تک اس پورے نظام سے بہت زیادہ دور ہے. حکومت کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کی وہ اسکیم جس میں رضاکارانہ طور پہ لوگوں سے, تاجروں سے کہا گیا تھا کہ وہ آئیں ایمنسٹی لیں اور اس رضاکارانہ اسکیم میں شامل ہو جائیں, وہ بری طرح سے فیل ہوئی ہے. 10,000 سے کم لوگوں نے اس اسکیم میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اس بجٹ میں سخت اقدامات تجویز کرنے پڑیں گے ان لوگوں کے لیے جو ہر کوشش کے باوجود پاکستان میں ٹیکس دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. یہ اب تیاری ہے, بجٹ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے, تیاری آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے, مگر یہ وہ مشورے ہیں جو وزیر خزانہ کو دیے جا رہے ہیں. وقت ہے ایک بریک کا. اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے. نیوز ہیڈ لائنز کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو ہم آج کی دوسری اہم خبریں آپ کے سامنے پیش کریں گے.
देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। मुल्ला मंसूर की पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके नौशकी में अमरीकी ड्रोन हमले में मुबैना तौर पर हलाकत के हवाले से अब पाकिस्तान का मजबूत और भरपूर मौक़िफ़ सामने आया है, जो पेश किया है वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने। चौधरी निसार अली खान साहब ने आज जो मौक़िफ़ पेश किया उसमें वाज़ेह तौर पर ये लगता है कि पाकिस्तान का ये ख्याल है कि मुल्ला मंसूर को एक साजिश के तहत निशाना बनाया गया है और उसका बुनियादी मकसद एक बार फिर अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात को सबूताज करना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का ये ख्याल है कि मुल्ला मंसूर को पाकिस्तान में निशाना बना के अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ स्कोर सेटल किया है, अपना गुस्सा निकाला है, जो बुनियादी तौर पर इस बात पर है कि वो 11 साल तक 1 लाख से ज़ायद मगरबी अफवाज के साथ अफगानिस्तान में जंग लड़ने के बावजूद तालिबान को ज़ेर नहीं कर सका। इसके साथ ही पाकिस्तान को इस बात पर भी बरहमी है पाकिस्तान को कि जिस तरह से अमेरिका अपने नाम नहाद दुश्मनों को ट्रीट कर रहा है, पाकिस्तान के दुश्मनों को वो लोग जो पाकिस्तान में भरपूर दहशतगर्दी कर रहे हैं, बर्बरियत से भरी दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको अफगानिस्तान में भी पनाह मिल रही है और उन्हें यूरोप में भी पनाह मिल रही है। पाकिस्तान की जानिब से आज ये भरपूर मौक़िफ़ सामने आया है। इस सिलसिले में एक मजबूत और मुरव्वज एक जो मौक़िफ़ होगा वो बहरहाल उस वक्त सामने आएगा जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरतानिया से वापस पाकिस्तान आएंगे, जिसके बारे में जनाब चौधरी निसार अली खान ने कहा कि उसके फ़ौरन बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होगा और जिसके फ़ौरन बाद फिर पाकिस्तान का एक भरपूर मौक़िफ़ सामने आएगा। लेकिन आज जनाब चौधरी निसार अली खान ने बारहा जोर दे के इस बात को कहा कि इस पूरे एक्शन का मकसद दरअसल मुज़ाकरात को सबोटाज करना था। मुज़ाकरात जिस वक्त पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और ईरान ने बातचीत का तालिबान अफगानिस्तान बातचीत के हवाले से इस्लामाबाद में मीटिंग्स की थी, उसके 2 दिन के अंदर मुल्ला मंसूर को मारे जाना दरअसल इस तरफ ही इशारा कर रहा है। मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान ने जो भी हमारा असर रसूख है उन्हें डायलॉग टेबल पे लेके आए। सो ये फैसला अमेरिका ने करना है। पाकिस्तान अब भी समझता है, मुझे नहीं पता इसके अब क्या असरात होंगे। अब ये तो तवक्को नहीं कर सकते कि आप उनके लीडर को ड्रोन कर दें और कहें कि आप मुज़ाकरात के टेबल पे आएं। मुझे नहीं इसके असरात पता है, इनके जो हैंडल कर रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज उनको पता होगा, मगर मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक मुश्किल सूरत हाल पैदा की गई है। जनाब चौधरी निसार अली खान ने याद दिलाया और कहा कि वो इंसाफ करते हैं कि गुज़िश्ता साल जून में मरी में जब पाकिस्तान के ज़ेर-ए-साया अफगानिस्तान और तालिबान दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, वो हाई कामयाबी से आगे बढ़ रहे थे और बड़ा ब्रेक हुआ रहा था। इसी दौरान पुरस्कार तरीके से मुल्ला उमर के हलाक होने की खबर को लीक किया गया। उन्होंने कहा उसी किस्म की साजिश जो अब नजर आ रही है वो भी एक साजिश थी जिन्हें मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश थी। इस खित्ते की तारीख में पहली दफा अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत आमने सामने बैठकर उन्होंने मुज़ाकरात किए। तब अफगान तालिबान को लीड कौन कर रहा था? मुल्ला मंसूर कर रहा था। मरी मुज़ाकरात पहली दफा हुए, बहुत एक अच्छा माहौल रहा, मगर एज ऑब्जर्वर्स वहां अमेरिका और चाइना मौजूद थे और उन मुज़ाकरात में वो जो हकानी ग्रुप को टारगेट किया वो भी मौजूद थे, उनका रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद था। सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स को सबोटाज किया गया कि मुल्ला उमर तो वफात पा गए। सो एक लीडरशिप का तनाजा वो खड़ा हो गया और जो एक मगर सेकेंड जो मैं आपको बताने लगा हूं, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स में एजेंडा पे जो सर फरिस्त था और जिस पे तकरीबन इत्फाक हो चुका था कि पहले मरहले में सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स पे एक जो पैगाम जाना चाहिए कि काबुल को कॉन्फ्लिक्ट फ्री जोन करार देना चाहिए और तालिबान इस पे मुत्तफिक हो गए थे।
سبوٹاج کیا گیا ہے جب بھی طالبان اور افغانستان کے مذاکرات کو، اور آج بھی یہ پاکستان کا بھرپور موقف ہے، اور اس کے ساتھ ہی جناب چودھری نثار علی خان نے اس طرف نشاندہی کی کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ امریکہ اس قسم کی کارروائی تو پاکستان کے اندر کرتا ہے، لیکن پاکستان کے دشمنوں کو افغانستان کے اندر اور یورپ میں پناہ ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو پاکستان کے لیے خطرہ ہیں وہ بھی مغرب میں رہتے ہیں، ان کی وجہ سے بلوچستان میں دھماکے ہوتے ہیں، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز خون کی قربانیاں روز دے رہے ہیں، عام شہری مر رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، ان کے تانے بانے ادھر ملتے ہیں جو مغرب میں وہ نشانہ تو نہیں بن رہے، وہ تو آزاد پھر رہے ہیں۔ سو یہ دوہرا معیار نہیں چلنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جو پاکستان میں دھماکے کرتے ہیں وہ کراس دا بارڈر بیٹھے ہیں۔ پاکستان تو وہاں گولہ باری نہیں کرتا، ہمیں پتہ ہے کراس دا بارڈر بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملا منصور کو گو کہ پاکستان میں ہلاک کیا گیا، خاص طور پہ اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ اسے پاکستان میں ہلاک کیا جائے، چاہتے تو اسے افغانستان میں ہلاک کیا جا سکتا تھا جہاں کا اس کا بنیادی مرکز ہے، جہاں پر وہ جنگ لڑ رہا تھا، یا انہیں ان ممالک میں ہلاک کیا جا سکتا تھا جہاں کا وہ عام طور پہ دورہ کرتا تھا، بحرین جایا کرتا تھا، دبئی جایا کرتا تھا، ایران جایا کرتا تھا، لیکن پھر بھی باوجود اسے پاکستان میں ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر یہی ہر ملک یہی قانون اپنا لے تو پھر اس دنیا میں جنگل کا قانون ہو جائے گا۔ اور اگر میں امریکہ کی یہ منطق اور بات مانوں تو پھر یہ شخصیت صرف پاکستان میں، ان کو ٹریکنگ تو بڑے عرصے سے ہو رہی تھی نا، تو یہ بہت سارے ممالک میں گئے، اگر اسی پاسپورٹ پہ یہ سفر کر رہے تھے تو انہیں صرف پاکستان میں نشانہ بنایا کیوں گیا؟ اگر یہ خطرہ تھا تو پھر بحرین میں گئے تو تب بھی خطرہ ہوگا، ایران میں گئے تو تب بھی خطرہ ہوگا، افغانستان میں زیادہ وقت گزرا تب بھی خطرہ ہوگا، دبئی بھی گئے تو تب بھی خطرہ ہوگا۔ تو یہ منطق سمجھ نہیں آتی کہ صرف پاکستان میں کیوں؟ پاکستان میں حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، پاکستانیوں کو عام طور پہ یہ تمام منطقیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس پوری صورتحال پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے یورپ سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان طالبان امور کے ممتاز سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب سمیع یوسفزئی۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کیا اطلاعات ہے اس بارے میں؟ کوئی شک تو نہیں ہے نا کہ ملا منصور جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے امریکی ڈرون حملے میں، اس کی باڈی اس وقت طالبان کے پاس موجود ہے، یہ تمام باتیں درست ہے؟ اور کیا اس کو سپرد خاک بھی کر دیا گیا ہے کیا؟ نہیں، ہماری جو آخری معلومات ہے اس کے ملا منصور کے نیفیو نے ڈیڈ باڈی وصول کیا تھا، لیکن اب طالبان کے شورا کا کوئی باقاعدہ میٹنگ ابھی تک نہیں ہوا۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہ ڈرتے اگر وہ پاکستان کے اندر کوئی اور میٹنگ کرتے کہ شاید اس کو بھی ڈرون سے ہدف پہ قرار دیا جائے، لیکن اس کے باڈی ابھی تک ان کے پاس ہے، اور کچھ لوگ طالبان کے بندوں کا خیال ہے کہ اس کو ملا منصور کی جسد کو اپنے گاؤں جو کندہار اور ہلمند کے درمیان گریش کی بند تیمور گاؤں ہے وہاں لے جا کر وہاں پر دفن کیا جائے، لیکن طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نئے امیر کا انتخاب نہ ہو اس وقت تک اس کی میت کو نہیں لے جائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی کوئٹہ کے کسی اسپتال کے سرخانے میں پڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے نا کہ نیا امیر، آپ نے کہا کہ طالبان شورا کا اجلاس نہیں ہو سکتا اور پھر امیر منتخب ہونا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا نا طالبان کے اندر، اپنی جو فیکشنز ہیں، جو اپنی مسائل ہیں، یہ ایک دیر میں یہ وقت طلب چیز ہے یہ پوری۔ میرے خیال میں جمعے تک پوری صورتحال واضح ہو جائیں گے۔ اس وقت طالبان کے اندر 3-4 لوگ ایسے ہیں جو اس منصب کے متمنی ہے، لیکن طالبان ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ملا برادر کو رہائی مل جائے تو اس کو پاکستان کے جیل میں ہے کسی راولپنڈی میں یا کراچی میں تو اس کو انتخاب کیا جائے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسی حالت میں وہ پاکستان رہائی دیں گے۔ تو اس وقت جو مین جو کینڈیڈیٹس ہے وہ مولوی ہیبت اللہ خنزادہ جو منصور نے اپنا نائب بنایا تھا، اور اس کے علاوہ ملا محمد عمر کے جو پرزن ہے جو 23 یا 24 سالہ ملا محمد یعقوب ہے،
تو ان کے درمیان کسی کو انتخاب کیا جائے گا، لیکن زیادہ امکان اسی ہے کہ اگر ملا محمد عمر کے بیٹے کو انتخاب کیا جائے گا تو اس صورت میں تو میرے خیال میں یہ طالبان کے لیے بہت اچھا اس لیے ہوگا. جو گروپس ملا منصور کے خلاف تھے وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ملا یعقوب جو ملا محمد عمر کا بیٹا ہے ان کے لیے کافی مذہبی اور اسپریچول رسپیکٹ موجود ہے، اگر ان کو امیر بنایا جائے تو وہ اپنے اختلافات ختم کر کے دوبارہ طالبان سے جا ملیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دو بندوں کا انتخاب ہے. البتہ سراج حقانی کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی کینڈیڈیٹ ہے. اچھا، اب آپ کو رد عمل کیا لگتا ہے طالبان کا اس وقت اس پورے واقعے کے حوالے سے؟ ان کے امیر کو ہلاک کر دیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور یہ اس وقت جنگ کا زمانہ ہے افغانستان میں، کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں ہماری جو جس طرح انٹیریئر منسٹر صاحب نے بات کی، قطر آفس کے ایک ذمہ دار بندے نے آج مجھے بتا دیا کہ جو قطر سے جو طالبان کے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے پاکستان کے کچھ لوگوں سے ملاقات کی. اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ بلاخرہ وہ عید کے بعد یعنی رمضان کے بعد افغان حکومت کے ساتھ قزاقستان میں یا کسی پاکستان کے کسی شہر میں دوبارہ مذاکرات کے لیے ٹیبل پہ آ جائیں گے. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ شاید ملا منصور اسی مقصد کے لیے ایران سے واپس آ رہے تھے، اس کو ٹارگٹ بنا دیا گیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت طالبان کا بھرپور کوشش یہ ہوں گے کہ اپنی انسرجنسی کو بھی رکھیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مستقبل قریب میں مذاکرات کا کوئی دوبارہ آغاز ہو جائے گا. اچھا سمیع یوسف جی، یہ بتائیے گا کہ یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ طالبان کے امیر کو اتنا اعتماد تھا کہ وہ ایران ٹریول کریں، ایران میں رہیں، اور ظاہر ہے کہ روایتی طور پہ طالبان کوئی حریف نہیں ہے، وہ حلیف نہیں ہے اس ایران کا، لیکن اس پورے ماحول کے باوجود ان کا ایران جانا آنا، ان کے پاس ایران کا ویزا ہونا، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کو نہیں پتا کہ یہ جو ولی محمد ہے یہ دراصل ملا منصور ہی ہے؟ دیکھیں عام تاثر تو یہ تھا کہ طالبان کے سارے لیڈر پاکستان میں ہے، لیکن کافی عرصے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ اگر ایران کی حکومت کے علم میں نہ بھی ہو لیکن وہاں پر بھی بہت بڑی تعداد میں افغان مہاجرین آباد ہیں، تو اس کے درمیان پاکستانی پاسپورٹ پہ وہاں پہ جا کے رہنا کوئی ناممکن کام نہیں ہے. لیکن ملا منصور کے بارے میں جب سے میں جانتا ہوں کئی مرتبہ میں جب وہ طالبان کے منسٹر بڑے خاموش آدمی تھے اور وہ کافی سنجیدہ آدمی تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملا عمر کے مقابلے میں وہ بڑا نرم مزاج تھا. وہ خود یورپ بھی جا چکا تھا، دبئی میں بھی رہ چکا تھا، حتیٰ کہ چیک ریپبلک کی کیپٹل پراگ میں بھی وہ رہ چکے تھے. تو وہ ایک معقول آدمی تھے مذاکرات کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلسل سفر کرتے تھے، دبئی بھی آ جاتے. ان کا اعتماد تھا، اور ان کے جو لوگ تھے وہ یہی بتا رہے تھے کہ وہ ہمیشہ اکیلا سفر کرتا تھا. کبھی کبھی بجائے کہ وہ بڑا نئی ماڈرن قسم کی ٹیکسی لے لی، وہ اکثر 73 ماڈل کی ٹیکسی میں سفر کرتا تھا یا بسوں میں سفر کرتا تھا. تو میرے خیال میں ان کا یہ خیال تھا، ان کے اپنے اوپر یہ اعتماد تھا کہ اس طرح وہ بچ جائیں گے. لیکن بہرحال ہماری سورس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کل انہوں نے پرسوں مارنے سے پہلے 1 بجے اپنے ایک دوست کو فون کیا، اس کے بعد شاید وہ فون کے دوران یا اس کے بعد اس کو ٹارگٹ بنایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک اعتماد حاصل تھا، لیکن وہ کافی غیر محتاط بھی تھے. ملا عمر کی طرح نہیں تھی کہ وہ اپنے خود کو دور رکھ سکے، اسی وجہ سے وہ انتہائی ایکٹیو تھا. جب وہ بسر اقتدار آیا یا طالبان کے امیر بنا تو اس وقت طالبان کافی منتشر تھے. داعش کے بھی کچھ لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے 7-8 مہینے کے اندر پوری داعش کے جو لوگ ہیں ان کو ختم کر دیا. طالبان کے اندر جو ان کے مخالفین تھے ملا عبداللہ کے پوری فیملی کو قتل کر ڈالا. تو ان کے خیال تھا کہ پہلے اپنے جو اندرونی اختلافات ہیں اس کے ختم کر کے پھر ایک مضبوط پوزیشن کے ساتھ اگر مذاکرات کی طرف جانا ہو تو مذاکرات کے طرف جائیں گے. بہت شکریہ. سمیع یوسفزئی ہمارے ساتھ ڈوور سے برطانیہ سے موجود تھے. جیسے کہ سمیع یوسفزئی کہہ رہے تھے کہ ایسے مطلوب شخص کا سب سے بڑا دشمن اس کو تلاش کرنے والا نہیں بلکہ اس کا موبائل فون ہوتا ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ آخر وقت میں یہ موبائل فون ہی ملا منصور کو لے ڈوبا، کیونکہ انہوں نے اس سے چند لمحہ قبل ہی کسی اپنے جاننے والے سے اس فون پہ بات کی تھی، اور یہ فون ہی وہ ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ڈرون اور اس کا راکٹ اپنے ٹارگٹ کو تلاش کر لیتا ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا. واضح طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک بار پھر جکڑ گئے ہیں. ایک بار پھر امریکہ مکمل طور پہ پاکستان سے آنکھیں پھیرتا نظر آ رہا ہے.
یا کم از کم پاکستان میں اس موجودہ حالات کے حوالے سے پاکستان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن حالات قطعی طور پہ سازگار نہیں ہیں، جیسے کہ آج وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس سے بات سامنے آئی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہفتے کو ہونے والے واقعے نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو ایک بار پھر زبردست ہچکولے میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایک بار پھر دونوں ملکوں کے تعلقات انتہائی غیر یقینی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ ہے جب امریکہ نے بلوچستان میں ڈرون حملہ کیا پاکستان کے سیٹل ایریا میں، جس میں طالبان کے امیر افغانستان کے طالبان کے امیر ملا منصور کو ہلاک کیا گیا۔ اس ایک جانب یہ پاکستان کی خود مختاری پر ایک حملہ تھا، پاکستان کے اندر حملہ تھا، پاکستان کی سبکی کا سامان تھا، جیسے کہ آج پاکستان کی جانب سے وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے کہا۔ پاکستان اپنا مربوط بھرپور رد عمل تیار کرے گا، اس کے لیے وزیر اعظم کا انتظار ہے، جو برطانیہ سے واپس آنے کے فوراً بعد نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں سروسز چیف، انٹیلیجنس چیف اور دوسرے اہم حکام شامل ہوں گے، جس میں پاکستان اپنا بھرپور رد عمل تیار کرے گا اور امریکہ کو جواب دے گا، جس کی اطلاع جناب چودھری نثار علی خان نے دی۔ کوئی جواز قابل قبول نہیں ہے اور پاکستان کی ٹیریٹری کے کسی حصے پر اس قسم کی کارروائی سیریس امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر۔ اس کی کیا اظہار ہوگا؟ جیسے میں نے کہا کہ وزیر اعظم واپس آنے پر اس پہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میٹ کرے گی اور ایک مکمل جو نقطہ نظر ہے وہ سامنے آئے گا۔ اس سلسلے میں پاکستان میں یہ بات بالکل پکی ہے، مسلمہ رائے ہے کہ یہ ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ اس کا آغاز گزشتہ ماہ ہوا تھا جب امریکہ میں امریکی کانگریس نے پاکستان کی فوجی امداد میں کٹوتی کی تجویز پیش کی تھی اور اس امداد میں کٹوتی کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان پر سخت شرائط عائد کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس ماہ کے اوائل میں اچانک امریکی کانگریس نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو F-16 طیاروں کی خریداری کے لیے بڑی رقم جو ہے وہ اپنے پاس سے فراہم کرنی ہوگی، اور اس سلسلے میں جو پہلے سے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ختم کر دی گئی، جس میں خیال یہ تھا کہ امریکی فوجی امداد کے ذریعے یہ 8 F-16 طیارے خریدے جائیں گے، جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کے خزانے پر اچانک $700 بلین کا بوجھ ڈالا گیا، اور اپنے پاکستانی حکام کے مطابق امریکہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گیا۔ اسی سلسلے میں اب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، امریکہ کے غصے کا اظہار کہ ملا منصور کو پاکستان میں ہلاک کیا گیا، نہ کہ افغانستان میں، نہ کہ ان ممالک میں جہاں کا وہ دورہ کرتا تھا، ایران، بحرین، یورپ، دبئی وغیرہ، وہاں پہ اس کو گرفتار کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے لیے پاکستان کو ہی چنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک امتحانی صورتحال میں داخل ہو گئے ہیں، اور جناب چودھری نثار علی خان نے وزیر داخلہ نے آج اس کی وجہ یہ بتائی کہ امریکہ کو افغانستان میں 11 سال کی فوجی مہم کے دوران ناکامی ہوئی، اس کے مغربی اتحادی طالبان کو زیر نہ کر سکے، اب اس کا غصہ پاکستان پہ اتارا جا رہا ہے۔ اگر ملٹری آپشن استعمال کرنا ہے تو آپ اس وقت افغان طالبان کو فتح نہیں کر سکے جب آپ کے پاس 1,50,000 ISAF کے فورسز افغانستان میں موجود تھے۔ آج آپ کے پاس 14-15,000 ہیں، a few thousand here and a few thousand there۔ پاکستان کہہ رہا ہے کہ دراصل ملا منصور پر حملہ مذاکرات کو سبوٹیج کرنے کی کوشش ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے ان بگڑتے ہوئے تعلقات، اس کی وجوہات کو جاننے کے لیے جائیں گے ہم اوٹاوا، جہاں پر موجود ہیں کامران بخاری، جو کہ ایکسپرٹ ہیں اسٹریٹجک افیئرز کے بھی اور آج کل پروفیسر ہیں اوٹاوا میں۔ بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ ایسا لگتا ہے پاکستان میں خیال یہ ہے کہ ایک سسٹمیٹک ایک چیز ہے جس میں امریکہ پاکستان سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، پہلے ملٹری جو اسسٹنس تھی اس میں کٹس آئے، پھر F-16 کے حوالے سے اس کو ریویو کیا، اس میں چینجز آ گئے، اور پھر اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا۔ آبویسلی یہ پاکستان کے اندر اسامہ بن لادن کے واقعے کے بعد تقریباً 5 سال بعد یہ ایک سب سے بڑی کارروائی ہے جو امریکہ نے پاکستان کے سیٹل ایریاز میں کی ہے، اور امریکہ سے لگتا ہے کہ واضح پیغام ہے پاکستان کو کہ وہ بہت زیادہ اس کی اپنی وجوہات ہوں گی، ناراض ہے۔ یہ واقعی کوئی ایسی بات ہے کہ ایک بڑی ناراضگی ہے جس کے مختلف سمٹمز اب سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں کامران صاحب، یہ ناراضگی آج کی نہیں ہے،
یہ اس کو ناراضگی کہنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت ہی زیادہ سمپلیفائی کرنے والی بات ہے. امریکہ اچھا خاصا نالاں ہے اور پاکستان کو ٹرسٹ نہیں کرتا, چاہے وہ ڈپلومیٹک لینگویج میں الفاظ جو ہے وہ اس طرح کے نہ استعمال کریں, لیکن جو درپردہ جو ایک سینٹیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر تمام دنیا کے دہشت گرد جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اور پھر جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوتی ہے, ملا منصور کی ہوتی ہے اور دیگر لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے ڈرون سٹرائک سے, تو اس بات کو تقویت ملتی ہے. اب افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ بہت ہی بیہائنڈ دا کرو ہے, اور وہاں پر جو ایلیٹ پولیٹیکل ایلیٹ کی جو ڈسکورس ہے وہ بھی کنسپریسی تھیوری سے بھری ہوئی ہے. تو اس کی جو اب تو یہ وہ سٹیج ہے کہ جب پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ ایک میسو ملٹری منوورز چل رہی ہیں, آپریشن ضرب اسب کے نتیجے میں اس سے پہلے امریکہ بارہا نارتھ وزیرستان اور وہاں پہ موجود نیٹ ورکس کی بات کرتے تھے, اور خود امریکہ ریکگنائز کرتا ہے کہ اس کو اپروٹ کر دیا گیا ہے. ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے پاکستان نے, ٹیررسٹ کے خلاف ایک بھرپور جنگ لڑی جا رہی ہے. اس وقت تو امریکی رویے میں کچھ بہتری آنی چاہیے تھی نا, اور اس سے پہلے تو سارا فوکس نارتھ وزیرستان تھا, سیف ہیونز, یہ سب کچھ وہ بات کی جاتی تھی. اب جب کہ وہ ڈسمینٹل ہو گئے تو اب وہ رد عمل کیوں نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں, جو رائے پائی جاتی ہے واشنگٹن کے اندر جو حکومتی سطح پر اور دیگر تھنک ٹینک کے لیول کے اوپر بھی, وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا ہے, وہ ابھی چل رہا ہے, اور اس کے اندر جو ہے زیادہ تر فوکس پاکستانی افواج نے پاکستان کے دشمنوں کے خلاف کیا ہے. افغان طالبان کو, چاہے وہ حقانی گروپ سے ہوں یا کوئٹہ شورا سے ہوں یا کسی اور سے ہوں, ان کو پھر بھی کھلم کھلا چھٹی ملی ہوئی ہے. اب اس قسم کی خبریں اگر آتی ہیں کہ ملا منصور کے پاس ایک جینون بونافائڈ پاکستانی پاسپورٹ اور جو نا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ تھا, تو اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ بھائی پاکستان جو ہے صرف ان لوگوں کے خلاف نارتھ وزیرستان میں کارروائی کر رہا ہے جو ان کے دشمن ہیں یا پھر القاعدہ کے ہیں. افغان طالبان کی پھر بھی وہ پش پناہی کر رہا ہے. لیکن اس میں بھی ایک بڑا وزن ہے نا کہ اگر ملا منصور کو ٹریک کرنا ہے, اگر وہ اتنا ہی بڑا اینیمی تھا, اس کو مارنا ہے, تو ابھی کچھ عرصے پہلے تو اس کے ساتھ نیگوسیشنز کیے جا رہے تھے, اس کو ڈی لسٹ کیا گیا, ٹیررسٹ کی لسٹ سے نکالا گیا, وہ ٹریول کر رہا تھا پوری دنیا میں, جا رہا تھا, آ رہا تھا, اس وقت کیوں نہیں اس کو کارنر کیا گیا؟ مطلب اس میں بھی ایک ڈپلیسٹی تو نظر آتی ہے صرف ملا منصور کے معاملے میں, اگر یو ایس اگر آپ ایکشن دیکھیں تو. دیکھیں, اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ملا منصور کی اپنا ایک امپیریٹو ہے کہ جب اس نے جو ہے عہدہ سنبھالا, جانشین بنا ملا عمر کا, تو اس کو بہت ساری مخالفت کا سامنا ہوا ہے اپنے ہی تنظیم کے اندر سے. اس مخالفت کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک بڑی ہارڈ لائن پوزیشن اختیار کی, جہاں پر اس نے جنگ کے اوپر زیادہ فوکس کیا اور جو بات چیت تھا اس کو پس پشت پھینک دیا. تو یہ صورتحال جو ہے اب دوسری سائیڈ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اب کوئی بھی فریق ہوتا ہے وہ مذاکرات کی میز پہ پوزیشن آف ریلیٹو اسٹرینتھ سے بات کرنا چاہتا ہے, ویکنس سے نہیں. اور جب بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ میدان جنگ میں جو ہے ٹھنڈک آ جاتی ہے, میدان جنگ بھی اسی طرح جو ہے نا گرم ہوتا ہے. اور جو امریکہ کا یہ ٹارگٹ کرنا مذاکرات کی میز کے اوپر لیوریج حاصل کرنے کے لیے ہے, اور انہوں نے یہی سمجھا کہ بھائی اب طالبان جو ہے وہ بات نہیں کر رہے, پاکستان بات چیت کروانے میں ناکام ہے, اور تو ان کو بات چیت پہ آمادہ کرنے کے لیے ان کی ملٹری قوت کو ڈائل بیک کرنے کی ضرورت ہے. اب ان کو انٹیلیجنس مل گئی, یہ ایک انٹیلیجنس ڈریون آپریشن تھا. اگر وہ انٹیلیجنس نہ ہوتی تو شاید ملا عمر کی ہلاکت نہ ہوتی, لیکن یہ ہے کہ جب انٹیلیجنس مل گئی اور ایک جو ہے اسٹریٹجک ایم بھی تھا کہ مذاکرات کی میز پہ اپنی پوزیشن کو بہتر کرنا, تو یہ تو کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. یہ تمام قوتیں تاریخ کے اندر اسی طریقے سے اپنے آپ کو مستحکم کرتی ہیں مذاکرات کی میز کے اوپر. بہت بہت شکریہ. کامران بخاری ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA پاکستان کا انتہائی اہم قومی ادارہ ہے, انسداد رشوت ستانی کا بھی اور تمام فیڈرل کرائمز کے حوالے سے. یہ پچھلے 3 سال سے ہچکولے کھا رہا ہے اور اب پھر ایک غیر یقینی کے شکنجے میں پھنسا نظر آتا ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. وفاقی جرائم اور سنگین ترین جرائم سے نمٹنے کے لیے ہر بڑے ملک کے اندر ایک مرکزی ادارہ ہوتا ہے. پاکستان میں یہ ادارہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA ہے, امریکہ میں FBI ہے,
اور بھارت میں CBI ہے. لیکن یہ تمام ادارے ان تمام ملکوں میں ریاستی ستون کا حیثیت رکھتے ہیں. ان کے سربراہ، ان کا نظام ٹھوس ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، طویل عرصے تک چلتا ہے. امریکہ میں FBI کا سربراہ حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، عموماً تبدیل نہیں ہوتا. یہ ایک طویل مدتی پوزیشن ہوتی ہے جس میں استحکام اس شخص کی جو اس کو لیڈ کرتا ہے اس کی استقامت پر اور اس پر حکومت کے اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں صورتحال بالکل برعکس ہے، خاص طور پہ FIA کے حوالے سے، جس میں مسلسل تلاطم برقرار ہے حکومت کی تبدیلی کے بعد سے پچھلے 3 سال کے دوران. کل ایک بار پھر اس وقت غیر یقینی کیفیت میں یہ ادارہ ڈوب گیا جب اس کے موجودہ ڈائریکٹر جنرل محمد املیش کی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں، جس میں ٹاپ آفیشل موجود تھے، لفظی مدبھیڑ ہو گئی. محمد املیش اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے عہدہ چھوڑنے کی پیشکش کر دی اور اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے. ظاہر ہے کہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے. محمد املیش سمیت موجودہ حکومت کے 3 سال کے دوران FIA کے 4 ڈائریکٹر جنرل تبدیل ہو چکے ہیں. 3 سال میں 4 DG تبدیل ہو چکے ہیں. اس دوران کئی مہینے ایسے آئے کہ یہاں پر کل وقتی DG نہیں تھا. کیپٹن ریٹائرڈ سید محمد عابد قادری اس سے پہلے 14 ماہ تک صرف DG FIA رہے اور 19 فروری کو ان کو جب تبدیل کر دیا گیا. محمد اکبر خان ہوتی 9 مہینے DG FIA رہے. 25 نومبر 2014 کو ان کی مدت ملازمت پوری ہو گئی. اس سے قبل غالب علی بندے شاہ 11 ماہ تک صرف DG FIA متعین رہے تھے اور پھر 3 فروری 2014 کو ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا تھا. یہ پوری صورتحال FIA میں مکمل اور بھرپور غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرتی ہے کیونکہ لیڈرشپ میں استحکام موجود ہی نہیں ہے. کل کی صورتحال اس لیے ایک بار پھر غیر معمولی سامنے آئی جس میں میڈیا میں یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ اس اجلاس کے دوران جو انٹیریئر منسٹر لے رہے تھے وہ برہم ہو گئے محمد املیش پر. اور اس کی پوری تفصیل آج خود وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے خود ہی بیان کری اپنی آج کی پریس کانفرنس میں. نہ میں نے DG FIA کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے اور نہ کوئی اس لحاظ سے بدمزگی پیدا ہوئی ہے. میں نے ایشو یہ اٹھایا تھا کہ FIA کی ری ویمپنگ کی ایک پرپوزل ان کی طرف سے آئی اور مجھے پہنچنے سے پہلے اس کی ایک تشہیر میڈیا پہ آ گئی. میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ منسٹری کے پاس آئی نہیں اور ایک لفظ تشہیر ہو گئی. آپ بھی اس کے انکوائری کرائیں اور منسٹری آف انٹیریئر کرائے کہ یہ لیک کرنے کی کس کی ذمہ داری ہے. جب میٹنگ ختم ہو گئی تو انہوں نے ٹائم مانگا اور انہوں نے کہا کہ سر آئی فیل دیٹ آئی ہیو لاسٹ یور کانفیڈنس. تو ایگزیکٹ اگلا ورڈ نہیں تھا کیونکہ پھر آگے سے میں نے بات کی کہ آئی ایم ولنگ ٹو ریزائن یا میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. تو میں نے کہا نہیں، دیر از نو نیڈ فار دیٹ اور میں اٹھ کے آ گیا اور وہ بھی اٹھ کے چلا. اور یہ ہوا پورا واقعہ جس نے ظاہر ہے کہ FIA کو ایک غیر یقینی صورتحال میں مبتلا کر دیا. لیکن یہ بھی غیر یقینی صورتحال پچھلے 3 سال سے چل رہی ہے. حکومت میں تبدیلی کے بعد سے مسلسل یہ تلاطم دیکھنے میں آ رہا ہے. اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پولیس سروسز کے ممتاز ریٹائرڈ آفیسر سابق انسپیکٹر جنرل پولیس جناب افضل علی شکری. بہت بہت شکریہ شکری صاحب. پوری صورتحال میں نے بیان کی، آپ کے سامنے بھی ہے. FIA مسلسل ایک ٹاپسی ٹروی سچویشن میں چل رہی ہے. اتنا کرٹیکل ادارہ ہے. کون ذمہ دار ہے اس عجیب سی صورتحال کا، اس غیر یقینی صورتحال کا، اس انتہائی اہم قومی ادارے میں؟ میں خیال ہے اس کا تقابل اگر آپ نیب سے کریں تو اس کو پروٹیکشن ہے اور اس کا ایک فکسڈ پیریڈ ہے اور اس کو کسی صورت وہاں سے ریموو نہیں کیا جا سکتا. میرا خیال ہے FIA نیب کی طرح ہی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے اور اس کے بہت اس کا رول ہے کہ یہ ٹیررزم میں اور وائٹ کالر کرائم میں اور امیگریشن میں اور ٹیررزم کے اندر یہ تفتیش کرے اور یہ کارروائی کرے. اور یہاں حال یہ ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد یہاں پہ لوگ تبدیل کیے جاتے ہیں اور کسی کو یقین نہیں ہے کہ وہ یہاں 3 مہینے رہے گا یا 3 سال رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی صورتحال باقی پولیس اداروں کی بھی ہے اور اچانک جو پولیس کے جو چیف ہوتے ہیں یہ سربراہ ہوتے ہیں ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے. ابھی کیونکہ ہم FIA کی بات کر رہے ہیں شکری صاحب تو اس کی گرفت بہرحال یہ ساری ذمہ داری وزیر داخلہ کی ہی ہے. یعنی کہ اس کو استحکام بخشنا، اس کو مستحکم کرنا، اس میں اسٹیبلٹی لانا، آپ کے خیال میں یہ تنہا وزیر داخلہ کی ہی ذمہ داری ہے اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو اس کی ذمہ داری بھی انہی پر ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے ہائر لیول کے اوپر ہے، یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کے لیول پر ہے، اور وہی اس شخص کو سیلیکٹ کرتے ہیں، اس ادارے کے سربراہ کو، اور انہی کو چاہیے کہ وہ اس کو پروٹیکشن بھی دیں اور اس ادارے میں اسٹیبلٹی لائیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ فعال نہیں ہے، یہ کام نہیں کر سکا. اگر ادارے کا سربراہ ہی کو معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنا عرصہ رہنا ہے تو ری ویمپنگ یا ری آرگنائزیشن کیا کرے گا؟ یہ ایک بڑے مائلڈ طبیعت کے یہ ڈی جی صاحب ہیں، اور اس کے باوجود میرا خیال ہے وہ ناراضگی کو اتنی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ مجھے آپ فارغ کر دیں، اور اس کے بعد یہ ایک معاملہ کچھ ایک تلخی سی ہو گئی، اور اس سے ایک بہت بڑا بھونچال سا آ گیا سارے ادارے میں، ایف آئی اے میں بھی اور پولیس سروس آف پاکستان میں بھی. بہت بہت شکریہ جناب افضل علی شگری ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے گوادر پورٹ کے حوالے سے حکومت نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے، بڑا فیصلہ کا اعلان کر دیا ہے. یہ فری پورٹ بننا ہے. اب اس علاقے کو 23 سال کے لیے ٹیکسز سے، ڈیوٹیز سے آزاد کر دیا گیا ہے. اس کا باقاعدہ فیصلہ اعلان کر دیا گیا ہے. گوادر فری پورٹ بنے گا. اس کا یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے جو کہ طے کیا گیا. اس میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں گوادر پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا نیوکلس ہے، سب سے اہم مرکز ہے. گوادر کو فری پورٹ بننا ہے. حکومت نے اب اس سلسلے میں بہت بڑا فیصلہ کر دیا ہے، باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا ہے، اور جس سے حکومت کا یہ عزم مسلم نظر آتا ہے کہ گوادر کو بھرپور ترقی کی ایک اہم شاہراہ کے طور پہ استعمال کرنا ہے، اس پورٹ کو استعمال کرنا ہے، اور اس کو فری پورٹ کا ایک درجہ جو ہے وہ دینے کا عملی فیصلہ اعلان اب ہو گیا ہے. 923 ہیکٹر پر پھیلا فری ٹریڈ زون گوادر پورٹ پر کے اندر ہی قائم کیا گیا ہے، اور اب یہ کہا گیا ہے کہ یہ فری زون ایریا کسٹم فری ہوگا، جس کے حصار جس کو ایک سیکیورٹی حصار میں محدود کر دیا جائے گا. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گوادر پورٹ پر کاروبار کرنے والوں کے لیے 23 سال کے لیے انکم ٹیکس سے چھوٹ کا اعلان کیا ہے، اور بندرگاہ بنانے والی کمپنی چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی سمیت گوادر پورٹ پر کام کرنے والی تمام کمپنیوں کو 40 سال کے لیے کسٹم اور سیلز ٹیکس سے معافی دے دی ہے. 40 سال تک کسٹم اور کوئی سیلز ٹیکس نہیں ہوگا، یعنی گوادر پورٹ پر 2040 تک انکم ٹیکس، 2056 تک کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس سے استثناء حاصل ہوگی. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چائنا پورٹ ہولڈنگ کمپنی اور اس کی زیر نگرانی کام کرنے والی گوادر انٹرنیشنل ٹرمینل، گوادر میرین سروسز، گوادر فری زون کمپنی کے شیئرز میں منافع میں اور ڈویڈنڈ پر عائد 12.5% ٹیکس کی چھوٹ بھی دے دی ہے. یہ بھی ایک بڑا قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے، اور یہ اس دن کیا گیا. کل فیصلہ یہ ہوا ECC میں جب ایران، بھارت اور افغانستان نے ایرانی بندرگاہ چابہار کو سیف رہتی ٹرانزٹ کوریڈور بنانے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے. یہ گوادر کے اس پار، سمندر کے اس پار چابہار پہ ہو رہا تھا. یہاں پہ گوادر کے سلسلے میں پاکستان نے یہ بھرپور اعلانات کیے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر برائے پلاننگ اور حکومت پاکستان کی پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے سب سے اہم شخصیت جناب احسن اقبال. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اب باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے ٹیکسز میں چھوٹ، ڈیوٹیز میں چھوٹ، اور 40 سال کے لیے حکومت نے اس کنسیشن کا اعلان کیا ہے، عملاً اس کو فری پورٹ بنا دیا ہے. اب اس میں آپ کیا دیکھیں گے؟ اس کے کانسیکوینس میں ہمیں کیا، آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، ہوپس کیا ہیں؟ دیکھیے کامران خان صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گوادر پورٹ کو اس خطے کے اندر بڑی ایڈوانٹیج حاصل ہے، اس کی جیوگرافی کی بھی ہے، اور اس کے ڈیپ سی پورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ جو اس کا شارٹیسٹ ڈسٹنس ہے، اس میں یہ بہت اپرچونٹیز کی حامل پورٹ ہے جس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اور اس کے تمام جو اسپیکٹس ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا انفراسٹرکچر کے منصوبے آگے بڑھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ، اس کی ڈیولپمنٹ کو بھی تیز کیا جائے. اس میں دو نوعیت کے کام ہو رہے ہیں. ایک تو جو اس کا آلریڈی انفراسٹرکچر موجود ہے اسے مزید اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، جو اگلے 3 سالوں کے اندر مکمل ہو جائے گا، جس میں ایک جدید نیا ہوائی اڈہ بنے گا. اسی طرح گوادر
گوادر بندرگاہ کو باہر کی ہائی وے سے کنیکٹ کرنے کے لیے ایک 19 کلومیٹر ایکسپریس وے جس میں تقریباً 4 کلومیٹر سمندر کے اوپر سے وہ برج ہو کے گزرے گی، اور جو گوادر پورٹ ہے اس کے اپنے جو انفراسٹرکچر ہے شپس کا اسے بڑھایا جائے گا۔ یہ جو 23 سال کی چھوٹ دی گئی ہے، انسینٹیو دیے گئے ہیں، اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ اب چائنیز کمپنیز اور دیگر بین الاقوامی کمپنیاں اس فری زون کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے گوادر کو ایک اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن پائیں گی، اور اس میں انشاءاللہ تعالی سرمایہ کاری ہوگی اور کم لاگت کی پیداوار ہو سکے گی جو کمپیٹیٹو ہوگی، اس سے پاکستان کے لیے اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانے میں بھی مدد ملے گی۔ اور جو لیکن اس میں احسن اقبال صاحب سب سے اہم بات یہ ہے نا کہ اس جگہ پہ تو ساری سرمایہ کاری ہو جائے گی، یہاں سے پورٹ ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی، لیکن بہت ہی کلیدی ہاتھ ہوگا اس کنیکٹیویٹی کا جو گوادر کی پھر پورے ریسٹ آف پاکستان اور چین تک اس کی کنیکٹیویٹی اور پھر آگے وسطی ایشیا تک اس کی کنیکٹیویٹی ہو، ان منصوبوں کی اس وقت رفتار کے بارے میں کیا پوزیشن ہے؟ جی کامران خان صاحب، میں آپ کو بڑی خوشی سے یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور اس سال دسمبر تک انشاءاللہ تعالی گوادر کی کوئٹہ کے ساتھ کنیکٹیویٹی مکمل ہو جائے گی۔ اس میں 650 کلومیٹر کا مسنگ لنک تھا جو 1997-98 میں جسے شروع کیا گیا، لیکن گزشتہ 15 سالوں میں کسی حکومت نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ ہم نے 2013 سے اس پہ FWO کو دوبارہ موبلائز کیا جو بہت محنت کے ساتھ اس پہ کام کریں، اور اس سال کے آخر تک جب گوادر کا کوئٹہ سے لنک بنے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گوادر افغانستان اور سینٹرل ایشیا کو اس راستے سے سرو کر سکتا ہے۔ اسی طرح پھر کوئٹہ سے وہ انڈس ہائی وے کے ذریعے پشاور اور اپ کنٹری آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو نیا روٹ آل پارٹیز کانفرنس میں طے ہوا تھا ڈیرہ اسماعیل خان سے برہان کا، یہ بھی اگلے 2.5 سالوں میں انشاءاللہ تیار ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو گوادر کا ایک اور روٹ ہے بسیمہ اور خزدار اور رتو ڈیرو سکر، یہ بھی انشاءاللہ تعالی اینڈ آف دا ایئر مکمل ہو جائے گا، جس سے یہ بھی ممکن ہوگا کہ وہاں سے جو گوڈز ہیں وہ گوادر سے سکر رتو ڈیرو آ کے وہ انڈس ہائی وے کے ذریعے یا پھر لاہور کراچی پشاور موٹر وے اس کے ذریعے اوپر اپ کنٹری جا سکتے ہیں۔ تو 6 مہینے کے بعد انشاءاللہ تعالی اینڈ آف دا ایئر ہم روڈ کنیکٹیویٹی کو گوادر کے ساتھ مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور کمپیٹیٹیو بیسس پہ ہم یہ جو گوادر کی پورٹ ہے اور اس کی لوکیشن ہے اور اس کی ڈیپ سی پورٹ ہے، یہ چابہار سے بہتر فیسلٹی ہوگی؟ بالکل، اس کی جیوگرافی بہتر ہے، یہ زیادہ پیسفل ایریا کے اندر ہے، گلف سے تھوڑا ہٹ کے ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل جہاں چائنا کے ساتھ ایک اس کی سپلائی چین میں آئے گا، سینٹرل ایشیا کی حکومتیں اس کو مستقبل کی بندرگاہ دیکھ رہی ہیں، وہاں پہ اس پہ یہ پوٹینشیل ہے کہ یہ ایک ٹرانس شپمنٹ ہب بن سکتا ہے، چونکہ گلف کی جو اندر سٹریچ ہے سمندر کی وہ بہت نیرو ہے، اور جو بڑے جہاز اس کے اندر داخل ہوتے ہیں انہیں ٹرن کرنے میں کافی دن لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہو سکے گا مستقبل میں کہ جو بڑے جہاز ہیں گلف کے لیے وہ یہاں پر آ کے اپنا کارگو آف لوڈ کریں اور یہاں سے چھوٹے جہاز ان کو گلف کے اندر پورٹس کے اندر لے کے جا سکیں، تو یہ ایک بڑا ٹرانس شپمنٹ کا بھی ہب انشاءاللہ مستقبل میں گوادر پورٹ بنے گی۔ بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے میڈیا کا، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا، نجی ٹیلی ویژن چینل ناراضگی رہتی ہے، بڑھ بھی رہی ہے، اب اداروں میں ہے، پیمرا کچھ سے زیادہ ناراض نظر آتا ہے۔ آج سپریم کورٹ نے بھی نجی چینلز کے حوالے سے اپنی برہمی کا اظہار کیا، اس میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ تمام نجی چینل سے نہیں، تمام نجی نیوز چینل سے نہیں، تمام نیوز پروگرام سے نہیں، لیکن کثیر تعداد میں نجی چینلز کے شوز سے، نجی پروگرام سے لوگوں میں برہمی ہے۔ اس کا اظہار مختلف حوالوں سے سامنے آتا ہے۔ پاکستان کا میڈیا کچھ زیادہ ہی آزاد ہو گیا ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ اس کی عکاسی پاکستان کے قومی اداروں میں بھی ہو رہی ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 رکنی بینچ نے جس کی سربراہی جناب چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کر رہے تھے، اس میں ٹی وی چینل پر قابل اعتراض مواد نشر کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی اور پیمرا کی کارکردگی پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے پیمرا کے وکیل سے جواب طلب کیا گیا۔ چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی نے سماعت کے دوران ریمارک دیے کہ بعض چینلز پر پیسے لے کر پروگرام کیے جاتے ہیں، جس کی چاہے پگڑی اچھال دے۔ ضابطہ اخلاق پر عمل ہو تو مسائل حل ہو جائیں، ایسے نہیں چھوڑیں گے، ہم قانون پر عمل کرائیں گے۔
کیا ٹی وی پر فرقہ وارانہ باتیں نہیں کی جاتی؟ کیا شدت پسندی کے حق میں بات نہیں کی جاتی؟ پیمرا صرف ایڈوائس اور وارننگ جاری کرتا ہے، مثالی سزائیں دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت اہم ریمارکس ہے جو آج کہا گیا ہے، پیمرا سے کہا گیا کہ صرف وارننگ نہ دیں، آپ سزائیں دیں۔ جسٹس عظمت سعید شیخ نے ریمارکس میں کہا کہ ٹی وی پر جمہوری نظام لپیٹنے کی باتیں ہوتی ہیں، پیمرا صرف فحش گانوں کے پیچھے پڑا ہے۔ پروگرام میں قائد اعظم اور اقبال کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، اس پر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ پاکستان پر فاشزم نافذ نہ کریں، ایسا کام نہ کریں کہ پاکستان کی معلومات بی بی سی سے لینی پڑے۔ پیمرا کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ایک نجی چینل کے خلاف جب 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا، اس نے ہائی کورٹ سے اس کا اسٹے آرڈر لے لیا۔ پیمرا قوانین کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے بہت اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آج کی کارروائی سے اب سے چند روز قبل پیمرا نے ایک براہ راست بھرپور کارروائی کا اعلان کیا تھا، جس کا اعلان اس کے چیئرمین جناب ابصار عالم نے جمعے کو ایک پریس کانفرنس میں کیا تھا۔ یہ بہت اہم پریس کانفرنس تھی اور اس میں کئی بہت ہی کلیدی اقدامات ہیں کہ لیے گئے ہیں اور جو کہ یقینی طور پہ شائقین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے اطمینان کا باعث ہو سکتے ہیں۔ یہ احکامات، یہ اعلانات جو پیمرا نے نجی چینلز کے حوالے سے دیے ہیں وہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ انسانی حقوق اور شخصی وقار کا خیال رکھا جائے۔ دوران پروگرام شرکاء کو مختلف قسم کے کام مثلا ڈانس، ورزش، گانے سنانے اور الٹے سیدھے کام کرنے پر نہ اکسایا جائے۔ شرکاء کے درمیان انعامات تقسیم کرتے ہوئے حد تک آمیز برتاؤ نہ رکھا جائے، جیسے انعامات ہوا میں اچھالنا اور پھینکنا۔ خودکشی کرنے والے کی نہ تو تصویر دکھائی جائے گی، نہ اس کا نام دیا جائے گا، اور نہ ہی طریقہ نشر کیا جائے گا کہ کس طریقے سے خودکشی کی گئی۔ تمام قسم کے جرائم کی ڈرامائی تمثیل کاری، چھاپے کے تمام پروگرامز، ان پر پابندی عائد کرتی گئی۔ ریپ کیسز کے جتنے بھی متاثرین ہیں ان میں سے کسی کا بھی انٹرویو یا پروگرام نہیں کیا جا سکے گا، اور اگر ٹی وی چینل اس پہ عمل نہیں کریں گے تو جو ٹی وی چینل اس پہ عمل نہیں کرے گا وہ بند کر دیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کب یہ بھرپور کارروائی ہوتی ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیمرا سے یہی بات کی، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد مالک جو سابق ایم ڈی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے۔ بہت بہت شکریہ مالک صاحب۔ یہ بتائیے گا، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی انہی جذبات کی عکاسی کی ہے جو اکثر پاکستانی بھی کرتے ہیں، اور کافی برہم نظر آئے ہیں نجی چینل کے مختلف حوالوں سے، مختلف پروگرامز کے حوالے سے۔ کتنی یہ پاپولر پرسیپشن ہے، کتنی یہ عوامی بات ہے جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی سامنے آئی؟ دیکھیں، معاشرے کا غصہ دو باتوں سے ہے۔ ایک تو اوور سینسٹائزیشن، ہم جو ایک دم سینسیشنل کر دیتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے، ٹائر پھٹ گیا، 10 باری ٹائر پھٹ گیا۔ ہم نے معاشرے میں ایک سٹریس لے آیا ہے میڈیا، جس کو ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ریٹنگز کے پیچھے اتنے دیوانے ہو گئے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری خبر کو ہم جتنا ایگزیجریٹ کرتے ہیں، جتنا بڑھاتے ہیں، اس کا ایک سوشل امپیکٹ ہے۔ ہمیں وہ کرنا ہے، یہ ریٹنگ سسٹم کو ہمیں زیادہ الیبریٹ کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میڈیا کے بیہیویئر میں بہت امپورٹنٹ بات ہے، بڑا ہی ہمارا روڈیمنٹری بیسک ریٹنگ سسٹم ہے جس میں بہت چیزیں اگنور ہوتی ہیں، اس لیے اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ دوسرا، ڈیفیمیشن لاس۔ دیکھیں، میں ساری زندگی میں نے ایڈیٹر بھی رہا ہوں 2-3 اخباروں کا، میں نے پرائم ٹائم بھی کیا ہے۔ مجھے ڈیفیمیشن کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی نے مقدمہ کر دیا حتیٰ کہ عزت کا، تو مجھے پتا تھا یہ مقدمہ 5 سال 10 سال 15 سال چلے گا، کہیں نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کریڈیبلٹی ہو اور ہمارے پہ بھی کوئی قدغن ہو، تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے سیلف ریگولیشن کی۔ ہمارے جو میڈیا لائبل لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، سخت ہونا چاہیے، اور ان پہ ایک ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے۔ اور جو ہمارے میں اتنی عزت دی ہے معاشرے نے، ہمیں معاشرے پہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ آج جو اینکرز ہیں، جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، وہی اس معاشرے کے ہیروز بھی ہیں۔ آج آپ کے ہیروز، فلمی ہیروز سے زیادہ آپ کے پرائم ٹائم اینکرز ہیں، آپ کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ تو معاشرہ جب عزت دیتا ہے وہ تو ہم فوراً قبول کر لیتے ہیں، لیکن معاشرہ جب ہمیں کرٹیسائز کرتا ہے ہماری زیادتیوں پہ، اس وقت ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ آزادی صحافت پہ قدغن ہے۔ ایسی بات کوئی نہیں ہے، نو بڈی از ابو لا۔ ہم بھی بہت زیادہ ہمارے پاس پاور آ گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب محمد مالک ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس ماحول کے ساتھ جس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج برہمی کا اظہار کیا ہے۔ پیمرا ایکشن لینے والی ہے۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔